پہلا کش ہی انگ انگ میں سرور بھر گیا، ٹوٹتے بدن کو قرار آنے لگا۔ اب دے بھی دے۔ دوسرے نے جھپٹنے کی کوشش کی تو جلدی جلدی کش لگانے لگا۔ کیوں مر رہا ہے؟ دے تو رہا ہوں۔ مر ہی تو رہے ہیں اپنی محبوبہ کی جدائی میں۔ اس نے سگریٹ کو چوم لیا تو سب کے قہقہے بلند ہوئے۔ صبح کی روشنی تھی یا اجنبی آوازیں؟ زبیریہ کی نیند ٹوٹی۔ نہ جانے رات کے کس پہر آنکھ لگی تھی۔ جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے چکراتے سر کے ساتھ سیدھا ہونے کی کوشش کی۔ آگ بجھ کر راکھ ہو گئی تھی۔ وہ سائم وہاں کہیں نہیں تھا۔ سائم وہ گھبرا کر سیدھی ہوئی تو احساس ہوا وہ اس پر اپنی جیکٹ ڈال کر گیا تھا، مگر وہ اسے تنہا چھوڑ کر کہاں گیا تھا؟ زبیریہ گھبرا کر اٹھی اور بنار کے بنا سوچے سمجھے باہر کی طرف لپکی۔ ایک ہی کش نے جنت کی سیر کروا دی۔ فضل نے گہرا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑا اور اسی کے ساتھ اڑنے لگا۔ پریاں اور دھواں سب نے سوالیہ نظروں سے ان میں مماثلت ڈھونڈنے کی کوشش کی، پھر ہاتھ پر ہاتھ مارتے بے ہنگم قہقہے لگانے لگے۔ زبیریہ کے قدم نامکمل ہال کے دروازے پر ہی رک گئے اور فضل کی انگلی فضا میں منجمد ہو گئی۔ حور! اس نے حواس باختہ ہو کر اپنی آنکھیں مسلی، مگر حور موجود تھی اور اتنے مردوں کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اوئے یہ تو سچ مچ کی حور ہے۔ سب کی گردنیں اس طرف مڑیں۔ کون ہے تو؟ تاش، نشہ وشا سب بھول گیا۔ سائم کہاں ہے؟ زبیریہ کی آواز پھنس پھنس کر نکلی۔ کون سائم؟ ایک نے حیرت سے دریافت کیا۔ وہی جس کے ساتھ رنگ رنگلیاں منانے اس ویران جگہ پر آئی تھی۔ خباثت بھرا سوال زبیریہ کو پتھر کی طرح لگا۔ دوسرے نے داڑھی کھجاتے زبیریہ کو سراتا پا دیکھا۔ وہ بھاگ گیا اور تجھے چھوڑ گیا ہمارے لیے؟ زمین قدموں تلے لرزی۔ باقی تینوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ان کی آنکھیں بدلیں، شکلیں بھی۔ معمولی مزدوروں سے شیطان کا روپ دھارنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ زبیریہ یہ اندر کی طرف بھاگی۔ تینوں نے ہیجانی کیفیت میں دوسرے کو دیکھا۔ ٹیکسی بہت مشکل سے ملی تھی۔ سائم نے اسے کچھ دور ہی روکا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ٹیکسی والا انہیں اس عمارت سے نکلتے دیکھے۔ تقریباً بھاگتے ہوئے وہ عمارت کے اندر آیا۔ ایک مشکل مرحلہ ختم ہو گیا تھا، دوسرا مشکل مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ وہ زبیریہ کو گھر لے کر جاتا۔ فائقہ اور ابراہیم انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، اس کا سائم کو یقین تھا۔ وہ ڈٹ کر ناشتہ کرتے، اپنے نرم گرم بستر پر لمبی تان کر سوتے۔ بات کی بعد میں دیکھی جاتی، وہ مطمئن تھا۔ دوسرا مرحلہ اتنا مشکل نہ تھا۔ تب ہی زبیریہ کی چیخوں نے زمین و آسمان ہلا دیے۔ سائم کے اندر پہنچنے تک وہ چیخیں گھٹ کر رہ گئی تھیں کہ ایک گندا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر جما تھا۔ اس منظر کی وحشت سائم کے اندر اتر گئی۔ اس نے ایک طرف پڑی لکڑی اٹھائی۔ وہ پل بھر میں وحشیوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ کس کے کہاں لگی، کیا ہوا؟ وہ بس چلا رہا تھا اور مار رہا تھا۔ وہ بدمعاش ہوتے تو چاروں مل کر اسے گھیر لیتے، مگر وہ بزدل نشے باز نکلے کہ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر شیر بننے والے گیدڑ کی طرح دم دبا کر بھاگے۔ سائم نے لکڑی پھینکی اور کانپتا زیبی کے نزدیک گھٹنوں کے بل گرا۔ زیبی گٹڑی بنی بے حس حرکت پڑی تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا، کسی بڑے نقصان سے بہت پہلے لوٹ آیا تھا۔ زیبی میری طرف دیکھو، میں آ گیا ہوں۔ زیبی اتنا ڈر گئی تھی کہ وہ جتنا اس کے قریب آتا وہ اتنا دیوار میں سمٹتی تھی۔ سائم نے اسے بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ مجھے دیکھو، میں تمہارا سائم ہوں۔ زیبی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر اس نے باہر جانے والے رستے کو دیکھا، وہ جا چکے ہیں۔ سائم نے تھک کر دیوار سے ٹیک لگائی۔ زبیریہ نے وحشت زدہ انداز میں سائم کو دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں تو بس، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو بس، تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو سائم، زبیریہ چلائی۔ زیبی وہ شست سا رہ گیا۔ تم مجھے اپنی ذمہ داری پر نکال کر لائے تھے اور اس ویرانے میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔
ابھی میرے ساتھ کچھ ہو جاتا تو زیبی خدا کا شکر ہے کچھ ہوا تو نہیں، خود کو سنبھالو، تم کتنے آرام سے یہ بات کہہ رہے ہو، شروع سے ہی تمہاری نیت غلط تھی، تم مجھے نانا کے گھر لے کر نہیں جا رہے تھے۔ زیبی کا گویا دماغ ہی الٹ گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، تم صرف میرا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ زیبی پھٹ پڑی تو سائم کا بھی دماغ الٹ گیا۔ وہ کیسے اس پر اتنا گھٹیا الزام لگا سکتی تھی؟ زبیریہ، میں تمہارا سر پھاڑوں گا، میرا دماغ خراب مت کرو، تم میرے ساتھ تھی، میرے نکاح میں تھی، میں نے تمہارا کیا فائدہ اٹھایا؟ ہاں، اگر اتنی ہی بے اعتباری تھی تو مت میرے ساتھ آتی۔ غلطی ہو گئی۔ وہ بپھر کر کھڑی ہوئی۔ غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ دونوں دشمنوں کی طرح آمنے سامنے کھڑے اپنے تلخ لفظوں سے محبت کا دامن تار تار کر رہے تھے۔ تم سے محبت کی، نکاح کے لیے 100 پاپڑ بیلے، مگر تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی جائیں۔ مجھے تم سے نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نکاح؟ زیبی نے لپک کر نکاح نامہ اٹھا کر سائم کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ اس ڈرامے کی بات کر رہے ہو؟ تم اسے ڈرامہ کہہ رہی ہو؟ زیبی نے اس کاغذ کے 2 ٹکڑے کر کے سائم کے منہ پر دے مارے۔ ٹکڑے سائم کے چہرے سے ٹکرا کر نیچے گرے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تم نے نکاح نامہ پھاڑ دیا۔ مجھے گھر جانا ہے، اپنے لوگوں کے پاس جو میری حفاظت کر سکتے ہیں، جن کی نیت میں تمہاری طرح کھوٹ نہیں ہے۔ زیبی اٹسٹوڈ، جہاں دل چاہتا ہے چلی جاؤ۔ میں بے وقوف گدھا نہیں ہوں جو تمہاری خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں دھکے کھا رہا ہوں۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر چلایا۔ بس پھر کہانی ختم ہو گئی۔ اب وحشتناک لمحہ ان کی محبت کو کھا گیا۔ اب ذرا سی بے اعتباری ساتھ نبھانے کے وعدے پر سیاہی مل گئی۔ سائم نے زیبی کو جاتے دیکھا اور پھٹے ہوئے نکاح نامے کو تو ساری خواری اس لیے تھی۔ وہ نکاح نامے کے ٹکڑے اٹھانے لگا، اس لیے گھر والوں کا مان توڑا۔ اس نے 2 کے 4 ٹکڑے کرنے چاہے، مگر محبت نے کرلا کر اس کا ہاتھ تھام لیا، اس لیے سڑکوں پر دھکے کھائے کہ جواب تو ہاتھ میں پکڑے 2 کاغذ کے ٹکڑے تھے۔ تیرا میرا رشتہ کچھ ایسا الجھا ہے، اس کو سلجھاتے اپنے دل کی پوری زخمی کر بیٹھا ہوں۔ رشتہ شاید سلجھ نہ پائے، لیکن اس کو سلجھانے کی دھن میں جانا سارے خواب بھلا بیٹھا ہوں، اپنا آپ گنوا بیٹھا ہوں۔ علاقے کی سڑکیں بارش کے پانی سے بھری تھیں اور سائم اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ کہاں گئی ہوگی؟ اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، کہیں پھر کسی مشکل میں نہ پھنس جائے۔ سائم ہی جانتا تھا وہ کتنی دور سے ٹیکسی ڈھونڈ کر لایا تھا جو اب وہاں نہیں تھی۔ ایک لمحے کو مجھ پر بھروسہ نہیں کیا اور چلی تھی میرے ساتھ زندگی گزارنے۔ اس نے غصے سے بارش کے پانی میں پاؤں مارا تو گھٹنے کی چوٹ نے چیخیں نکال دیں، جسے وہ اب تک بھول چکا تھا۔ چلو اچھا ہوا پتہ چل گیا، تم مجھے سمجھتی کیا تھی؟ ابھی تو آغاز ہی تھا کہ ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے بے دردی سے چہرے پر آئے آنسو صاف کیے، جنہیں وہ اب تک بارش کی بوندیں سمجھ رہا تھا۔ حالانکہ بادل اس زمین کے حصے کا پانی لٹا کر کسی اور زمین کی پیاس بجھانے چلے گئے تھے۔ کسی نے کالر سے پکڑ کر اسے دھکا دیا، وہ پشت کے بل پانی میں گرا۔ زیبی کہاں ہے؟ دانیال بھائی، میں نے کہا زیبی کہاں ہے؟ دانیال نے اس کا گلا دبوچ لیا۔ میں نہیں جانتا۔ اس نے اٹھنے کی صحیح کی۔ وہ تمہارے ساتھ بھاگی تھی اور تم کہہ رہے ہو تم نہیں جانتے؟ دانیال نے اسے اٹھنے نہیں دیا تھا۔ اس کا آدھا سر پانی میں ڈبویا تھا، گدلا پانی اس کے کانوں میں جا رہا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ گئی ہے دانیال بھائی، وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، مگر سامنے اس کا ہمدرد نہیں، ایک غیرت مند بھائی تھا، اور ایسے موقع پر ہمیشہ غیرت اندھی ہو جاتی ہے۔ دانیال نے اسے دھک کر رکھ دیا تھا۔ بھوک، بے آرامی اور چوٹوں سے نڈال محبت میں شکست خوردہ وجود سہ نہ سکا اور بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کی ناک اور لبوں سے بہتا خون۔ دانیال کو احساس ہوا وہ بہت زیادہ کر گیا ہے۔ زبیریہ کو نہیں معلوم تھا وہ اسی ٹیکسی میں گھر آئی تھی جو سائم اس کے لیے لایا تھا۔ بوڑھا ٹیکسی ڈرائیور اسے مصیبت زدہ جان کر حفاظت سے گھر کے دروازے پر چھوڑ گیا۔ کتنی دیر ہاتھ بے جان ہو کر پہلو میں گرے رہے، دستک دینے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔
کہ دروازہ وہ خود پر بند کر گئی تھی، اب سڑک پر کب تک کھڑی رہتی۔ دروازہ اس جز وقتی ملازمہ نے کھولا تھا جس سے ساجدہ کبھی کبھار کام زیادہ ہونے کی وجہ سے بلوا لیا کرتی تھی۔ زبیریہ بی بی، وہ زبیریہ کی حالت دیکھ کر شست سی رہ گئی۔ مجھے اندر آنے دو آسیہ، وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی گھر کی ملازمہ سے منت کرنے لگی۔ آ جاؤ، میں کون ہوتی ہوں؟ روکنے والی ملازمہ ایک طرف ہو گئی۔ زبیریہ یہ اندر آ گئی۔ آسیہ نے عقب میں دروازہ بند کیا تو زبیریہ کے لبوں سے ایک گہری سانس خارج ہوئی۔ اس کی پناہ گاہ، اس کی جنت سامنے تھی۔ انسان کو جنت کی قدر اس وقت ہوئی جب جنت سے نکالا گیا، اور یہاں تو اس نے خود اپنی جنت کو ٹھکرایا تھا۔ گھر کی روش پر کھڑے ہو کر زیبی کو لگا پیروں تلے زمین بھی آ گئی ہے، سر پر آسمان بھی۔ وہ 3 دن گویا کسی خلا میں گزرے تھے۔ اف، باہر کی دنیا کس قدر ظالم ہے، واپس کیوں آ گئی ہو زبیریہ بی بی؟ آسیہ کے سوال نے زبیریہ کو احساس دلایا کہ وہ جیسی گئی تھی ویسی واپس نہیں آئی۔ میں اپنے گھر آئی ہوں۔ بیٹی جب رات کی تاریکی میں گھر چھوڑتی ہے تو گھر گھر نہیں رہتا۔ وہ آہستہ سے کہہ کر اندر کی طرف گئی۔ زبیریہ کی ہمت نہ ہوئی فوراً اس کے پیچھے جائے۔ روش پر خشک پتے بکھرے تھے، لون کی گھاس پانی میں بھیگی مردہ سی لگ رہی تھی۔ ابھی گھر کی صفائی شروع نہیں ہوئی تھی۔ عجب ویران کا احساس تھا۔ وہ بیرونی کیریڈور کی سیڑھی پر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ عقب میں جالی کا دروازہ بند تھا۔ پتہ نہیں گھر میں کون تھا اور کون نہیں۔ وہ آسیہ سے ابو کے بارے میں ہی پوچھ لیتی۔ اندر جا کر کسی کا بھی سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کسی نے ایک جھٹکے سے زبیریہ کا سر اوپر اٹھایا۔ تم یہاں ہو تو وہ کہاں ہے؟ فائقہ کی آنکھیں بتاتی تھیں انہیں 2 راتوں سے نیند نصیب نہیں ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتی۔ کیا مطلب نہیں جانتی؟ تمہیں اندازہ ہے ہم کس عذاب سے گزرے ہیں؟ اس کا باپ پاگلوں کی طرح شہر کی سڑکیں ناپ رہا ہے۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، میں وہاں اکیلی تھی۔ پھر وہاں کچھ غنڈے آ گئے تھے، انہوں نے میرے ساتھ۔ زبیریہ کے لفظ بے ربط تھے۔ فائقہ نے غصے سے اس کا کندھا دبوچا۔ مجھے کہانیاں مت سناؤ، بتاؤ سائم کہاں ہے؟ میں اسے چھوڑ آئی ہوں، اس نے میرا ساتھ نہیں دیا، وہ مجھے چھوڑ گیا تھا، زبیریہ چلائی۔ عقب کا دروازہ کھلا اور روشانیں باہر آئی۔ زبیریہ کو دیکھ کر متحرش سی کھڑی رہ گئی۔ آئی ایم سوری روشانیں، اس نے سر جھکا کر کہا اور روشانیں کو ہٹا کر تیزی سے اندر چلی گئی۔ شاید اسے لگا یہ چھوٹا سا سوری ان سب کے زخموں کا مداوا کر دے گا۔ اس سے پوچھو میرا بیٹا کہاں ہے؟ یہ آ گئی ہے تو وہ بھی آ گیا ہوگا، روشانیں کہہ کر پلٹ گئی۔ فائقہ تیزی سے گھر کی طرف بھاگی تھی۔ زبیریہ کے قدم جکڑے گئے۔ 3 دن پہلے وہ جس شخص کو دیکھ کر گئی تھی وہ یہ شخص نہیں تھا، یہ ویل چیئر پر بیٹھا لاغر کمزور شخص جو اپنا ایک ہاتھ ہلانے سے قاصر تھا، جو بولتا تھا تو اس کا جبڑا ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔ یہ شخص اس کا باپ نہیں تھا۔ انہوں نے زیبی سے کہا، کبھی کچھ غلط کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، کیونکہ جب بیٹی کچھ غلط کرتی ہے تو باپ مر جاتے ہیں، مر نہ سکیں تو زندہ درگور ہو جاتے ہیں۔ اور زیبی سے انہیں زندہ درگور کر دیا۔ وہ بھاگ کر گھٹنوں کے بل گری اور ان کے پیر پکڑ کر معافی مانگنے لگی۔ سرمد کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا، وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتے تھے، تب ہی سمینا چیل کی طرح جھپٹی، اس سے بالوں سے کھینچ کر دوبارہ پھینکا۔ دفعہ ہو جاؤ، دور ہو ہماری نظروں سے، ہمارے لیے تم مر چکی ہو۔ غم و غصے سے اس کی آواز پھٹ گئی۔ امی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ زبیریہ زمین پر گری بلک رہی تھی، مگر کسی کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ تو اس قابل ہے کہ تجھے معاف کیا جائے، جا اسی کے ساتھ جا کے مر جس کی خاطر ہمیں مارا تھا۔ سمینا کی آواز پھٹ گئی۔ ابو روشانیں بھاگ کر باپ کے پاس آئی، وہ بلک بلک کر رو رہے تھے، جھٹکے کھا رہے تھے، زبیریہ کو نظروں سے دور جانے کو کہہ رہے تھے۔ روشانیں نے اسے بازو سے پکڑا کر سیٹھا۔ تائی، امی، تایا، ابو، وہ سب کو پکار رہی تھی، مگر سب نے منہ پھیر لیا۔ روشانیں نے اسے کمرے میں دھکا دے دیا۔ اگر چاہتی ہو کہ ہمارا باپ زندہ رہے تو ان کے سامنے مت آنا۔ وہ جہاں گری تھی وہاں سے اٹھی نہیں۔ روشانیں دروازہ بند کر کر وہاں سے چلی گئی۔ زبیریہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ اسٹور روم تھا۔ یہاں
گھستے ہی اسے چھینکیں آنے لگی تھی۔ کبھی سب خواتین مل کر یہاں کی صفائی کرنے لگتیں تو وہ آنے بہانے سے کھسک جاتی، مگر اب اسے یہ گھر کا سب سے محفوظ حصہ لگ رہا تھا۔ وہ اپنے گھر میں تھی۔ اپنے لوگوں میں گھر والوں کا نفرت بھرا رویہ اور حدت آمیز انداز سے دکھی کر گیا تھا۔ اگر ابو نے اسے معاف کر دیا تو سب کر دیں گے۔ اس نے تھک کر پرانے پڑے میٹرس پر گردن ٹکا دی۔ اسے نیند آ رہی تھی۔ آپ کیسے اسے اس گھر میں قبول کر سکتے ہیں؟ آخر وہ یہاں آئی ہی کیوں؟ ابو اسے اس گھر سے نکالیں ورنہ میں نکال دوں گا۔ دانیال غصے سے ببھر رہا تھا۔ ساجدہ اور زبیر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ روشانیں تو کل سے باپ کے ساتھ لگی تھی، تو پھر 3 دن سے اسے گھر واپس لانے کے لیے خوار کیوں ہو رہے تھے؟ گھر سے نکلنے کے لیے ساجدہ نے بیزاری سے کہا۔ آپ لوگوں نے دنیا والوں کی باتیں نہیں سنی؟ زبیر صاحب نے طویل سانس لے کر بیٹے کو دیکھا۔ بہرا نہیں ہوں، سن رہا ہوں، لیکن کیا کروں؟ جب لوگوں کے ہاتھ میں کالک آئی ہے تو ہمارے منہ پر ہی ملیں گے۔ بس بیٹھ کر منہ کالا کرتے رہیں۔ دانیال زچ ہو کر خود ہی بیٹھ گیا۔ فیصلہ تو اس کے ماں باپ نے کرنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ساجدہ نے تحمل سے سمجھایا۔ واہ کیا بات ہے! ساری زندگی اس گھر کے فیصلے آپ لوگوں نے کیے ہیں، تو اب یہ بے بسی کیوں؟ دانیال نے تعجب سے ماں باپ کو دیکھا۔ کیونکہ یہ اولاد کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر آپ لوگ بھی سن لیں۔ اگر چچا چچی نے اپنی بے غیرت اولاد کو گھر میں رکھنا ہے تو پھر ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ حتمی لہجے میں کہتا کھڑا ہوا۔ میں دونوں پوشن الگ کر دوں گا۔ ساجدہ اور زبیر صاحب نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ اب کریں تو کریں کیا؟ لڑکی ذات کو گھر سے بھی نہیں نکال سکتے؟ زبیر صاحب نے بے بسی سے کہا۔ بدنامی کی اس پوٹ کو گھر میں رکھ کر بھی کیا کریں؟ کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی ہوگا۔ یہاں تو دانیال اسے رہنے نہیں دے گا، ساجدہ نے کہا تو زبیر صاحب گہری سوچ میں ڈوب گئے، اور بہت سوچ سمجھ کر انہوں نے سمینا اور سرمد سے وہ بات کی تھی۔ ہم کچھ کہنے کے قابل کہاں رہے ہیں بھائی جان، جو مناسب لگتا ہے کر لیں۔ سمینا نے سرمد کو دیکھتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں کہا تو سرمد نے آنکھیں بند کر کے گویا تائید کر دی تھی۔ زبیر صاحب نے بھائی کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ ہر تاریکی کے بعد روشنی ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ دروازہ کھولا تو پتہ چلا باہر گلابی سی صبح پھیلی ہے۔ اسٹور کا دروازہ پتلی سی راہداری میں کھلتا تھا، جہاں سے لان کا کچھ حصہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ ننگے پاؤں راہداری میں سیدھی چلتی چلی گئی اور لانچ کی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ پردے ہٹا دیے گئے تھے۔ اسے ایک طرف موجود ناشتے کی میز دکھائی دے رہی تھی۔ دانیال، ساجدہ اور زبیر صاحب کبھی وہ بھی اس منظر کا حصہ تھیں۔ زبیرہ نے آنکھوں کے کونے صاف کیے۔ موقع اچھا تھا، وہ خاموشی سے باپ کے کمرے میں داخل ہو سکتی تھی۔ وہ مڑنے لگی تھی کہ کچن سے روشانیں ٹرے اٹھائی نکلی۔ دانیال نے اسے اشارے سے روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابو کو ناشتہ کروانے۔ دانیال نے ٹرے میں موجود لوازمات دیکھے تو لہجے میں طنز آیا۔ مریض نے آملیٹ پراٹھا کھانا شروع کر دیا ہے۔ وہ یہ امی کے لیے روشانیں ہکلائی۔ جاؤ بیٹا۔ زبیر صاحب نے اس کی مشکل آسان کی۔ زبیر کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی امی بھی آملیٹ پراٹھا نہیں کھاتی تھیں، اور وہ سادہ روٹی دہی کے ساتھ کھاتی تھیں۔ بہنیں آخر بہنیں ہی ہوتی ہیں۔ تب ہی آسیہ بھاگی آئی۔ صاحب جی باہر پولیس آئی ہے، دانیال صاحب کو بلا رہی ہے۔ پولیس کیوں آئی ہے؟ ساجدہ بیگم نے دہل کر دانیال کو دیکھا۔ دانیال نے اطمینان سے ہاتھ صاف کیے اور کھڑا ہو گیا۔ مار کر پھینک آیا تھا اس عاشق کی اولاد کو۔ زبیر اور ساجدہ کے کلیجے منہ کو آ گئے۔ روشانیں کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹی اور رہی زبیریہ تو وہ دیوار کے ساتھ کھسکتی ہوئی نیچے گری۔
جب سے آئی تھی تو ایک لمحے کو بھی سائم کا خیال نہیں آیا تھا، اور اب اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اس سنسناہٹ میں سائم کی آوازیں نمایاں ہوئیں۔ مجھے پورا یقین ہے تم آج کے دور کی صاحبان ثابت ہوئی ہوگی۔ صاحبان کون؟ کون کھاتی؟ زبیریہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس دن سائم نے بلیک پینٹ پر وائٹ ٹی شرٹ پہنی تھی جس پر "آئی ایم سوری" لکھا تھا، اور سورج اس کے عقب میں ڈوب رہا تھا جس نے اپنے بھائیوں کی خاطر مرزا کے ہتھیار چھپا دیے تھے۔ کم بخت نے عین وقت پر دھوکہ دیا۔ سائم کو ساری لوک داستانیں ازبر تھیں۔ میں دھوکہ نہیں دے سکتی، زندگی دے دے تو پتہ نہیں۔ سورج اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا، اور ساتھ ہی سائم کا دل بھی۔ ایسی باتیں مت کرو، تم پر آنچ آنے سے پہلے اپنی جان دے دوں گا، سائم نے تڑپ کر کہا۔ روشانے نے زبیریہ کا کندھا دبوچ لیا۔ کتنی منحوس ہو زیبی، تمہاری نحوست پورے گھر کو کھا جائے گی۔ دانیال کو پولیس لے گئی، تمہاری وجہ سے وہ قاتل بن گیا۔ وہ چلا رہی تھی۔ زیبی اس کے ہلتے ہونٹ دیکھ رہی تھی، مگر آواز سائم کی سن رہی تھی۔ تمہیں دیکھ کر احساس ہوتا ہے محبت کتنی خوبصورت ہے، میں تمہیں دیکھ کر مکمل ہو جاتا ہوں زیبی۔ روشانے نے دوبارہ اسے جھنجھوڑا تو وہ بے ہوش ہو کر اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ غلطی دونوں سے ہوئی ہے، اور دانیال بہت جذباتی لڑکا ہے، میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں زبیر صاحب ابراہیم صاحب کے ساتھ کھڑے تھے۔ بکھرے بال، سرخ آنکھیں اور حواس باختہ ابراہیم بیٹے کو جس حالت میں پایا تھا گویا کسی نے کلیجہ نوچ لیا تھا۔ دانیال کو پولیس نے پکڑا تو میرے سامنے آ کھڑے ہوئے، وہ جو زخمیوں سے چور چور ہسپتال کے بیڈ پہ پڑا ہے، اس کے جسم کی کوئی ہڈی ایسی نہیں جو فریکچر نہ ہوئی ہو۔ جانتے ہو وہ ہمارا کیا ہے؟ ابراہیم کی آواز پھٹ گئی۔ وہ میرا بیٹا ہے زبیر، میری کل کائنات۔ زبیر کا سر جھک گیا۔ میرا اکلوتا جوان بیٹا مر رہا ہے زبیر، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ زبیر صاحب نے تسلی دینے کے لیے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو ابراہیم نے تڑپ کر زبیر کا ہاتھ جھٹکا۔ کیا قصور تھا میرے بیٹے کا؟ اس نے اغوا کیا تھا، زبردستی لے کے گیا تھا۔ جانتا ہوں اس میں میری اولاد کا بھی قصور ہے۔ تم دعا کرو میرا بیٹا بچ جائے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ رگڑا۔ ورنہ تمہارے بیٹے کو پھانسی لگنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ابراہیم زبیر صاحب تڑپ اٹھے۔ یہاں سے چلے جاؤ، میرے ضبط کا امتحان نہ لو۔ وہ تلخی سے کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ اکلوتے بیٹے کو پھانسی لگنے کے خیال نے انہیں کچھ اور برا کر دیا۔ واپسی کے لیے مڑے تو کمر جھک گئی تھی، قدم من من کے ہو گئے تھے۔ اس رات پورے گھر نے رو رو کر سائم کے زندہ بچ جانے کے لیے دعائیں کی تھیں، اور زبیریہ کمرے میں رو رو کر مر رہی تھی۔ دانیال سے پوچھ گچھ کے بعد پولیس نے اسے گھر جانے دیا۔ جب تک سائم ہوش میں آ کر بیان نہ دیتا وہ آزاد تھا۔ زبیریہ لڑکھڑاتے قدموں سے باپ کے کمرے تک پہنچی۔ کیا ملا محبت میں یہ کمزور بیمار باپ؟ سائم کی موت، دانیال کی پھانسی، اس کی خواہش کی تکمیل میں کون سے عذاب جھیل رہا تھا، جبکہ یہ خواب بچا تھا نہ اس کی تکمیل کی خواہش۔ ابو یہ میں نے کیا کر دیا، ابو یہ میں نے کیا کر دیا، وہ ان کے پیر پکڑ کر بلک رہی تھی۔ نماز پڑھتی ثمینہ کے سر پر اس کی آواز ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ انہوں نے بمشکل سلام پھیرا۔ سب کی ذمہ دار میں ہوں ابو، میری وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی ہے، میری وجہ سے سائم مر گیا، میں کتنی بری ہوں۔ ثمینہ خاموشی سے اسے بھلکتے دیکھتی رہی۔ ثمینہ سرمت کر لائے۔ زبیریہ کے نرم ہاتھ ان کے پیروں کو کاٹ رہے تھے، اس کے آنسو اندر باہر آگ لگ رہے تھے۔ وہ ابھی زندہ ہے، ثمینہ کی آواز نے اس کے آنسوؤں پر بند باندھ دیا۔ زبیریہ نے گردن موڑ کر ثمینہ کو دیکھا، وہ جائے نماز کو تہہ کر کے سرمد کے پاس آئیں۔ رومال اٹھا کر اس کے آنسو صاف کرنے لگیں۔ اب تم جاؤ، انہیں پریشان نہ کرو، اپنے کچھ لگتے کے لیے کمرے میں جا کر رو۔ ثمینہ کے ٹھنڈے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ امی، زبیریہ نے کچھ
کہنا چاہا۔ ثمینہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ زبیریہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے لیے رو رہی ہے، سرمد نے اٹک اٹک کر کہا۔ ثمینہ خاموشی سے گلاس میں پانی ڈالنے لگی۔ دونوں سائیں کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ خطرے سے باہر تھا۔ یہ سن کر انہیں احساس ہوا وہ اب بھی زندہ ہے۔ ابراہیم نے گردن موڑ کر فائقہ کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرائے۔ وہ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد مسکرائے تھے۔ تمہارے فائقہ بوڑھی ماں لگ رہی تھی۔ آپ بھی تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ میں تو صدیوں کا سفر دنوں میں طے کیا ہے۔ میں تو مر کر دوبارہ جی اٹھا ہوں۔ فائقہ نے پیار سے سائم کو دیکھا، جس کا وجود اب بھی پٹیوں میں جکڑا تھا۔ لیکن ابراہیم سائم نے اپنے بیان میں دانیال کا نام کیوں نہیں لیا؟ میں نہیں جانتا۔ اس نے زبیریہ کا نام بھی نہیں لیا۔ میں اس لڑکے کا نام بھی سننا نہیں چاہتا، ابراہیم نے تلخی سے کہا۔ اور تم تیاری کر لو، سائم جیسے ہی ڈسچارج ہو گیا ہم یہ گھر چھوڑ جائیں گے۔ کہاں؟ میں کہیں اور گھر کا بندوبست کرتا ہوں، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ فائقہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ سائم کرایا۔ دونوں لپک کر اس پر جھکے۔ بہت تکلیف ہے امی، وہ جب بھی ہوش میں آتا یہی کہتا، ابھی نرس انجیکشن دے دے گی۔ یہ درد انجیکشن سے ٹھیک نہیں ہوگا مما۔ اس کے لہجے کی تڑپ نے ماں باپ کے دل کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ برداشت کرو بیٹا۔ فائقہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنا چاہا مگر پٹی کو چھو کر ہاتھ کھینچ لیا۔ ابراہیم تیزی سے باہر نکل گئے۔ اسے مجھ پر اعتبار نہیں تھا مما، اسے بھول جاؤ، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ زیادہ بات مت کرو، تمہارا درد بڑھ جائے گا۔ نہیں کروں گا، اس نے سعادت مند بچے کی طرح بات مان لی تھی۔ آنٹی فون کے دوسری طرف زبیریہ کی آواز سن کر فائقہ کے اعصاب تن گئے۔ میری کتنی خواہش تھی کہ میں تمہاری منحوس آواز کبھی نہ سنوں۔ زبیریہ کے حلق میں گولا پھنس گیا۔ صرف اتنا بتا دیں وہ کیسا ہے؟ ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے جسے پھر سے جوڑ کر سائیں بنا رہی ہوں۔ کراہ روکنے کو زبیریہ نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اتنی اجازت تو اس کی ماں کو ملے گی یا نہیں؟ اس کے گہرے طنز پر زبیریہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہاری معافی کی ضرورت نہیں۔ جو زخم تمہاری وجہ سے سائم کو آئے ہیں وہ میں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ فائقہ کا لہجہ زہر میں بجا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، کیا ملا ایک محبت کو پانے کے لیے کتنی محبتیں کھو دیں؟ ان کے سوال کا جواب زبیریہ کے پاس کہاں تھا؟ لیکن تم سے کیا کہوں، تم دونوں کے عشق نے وہ دو گھروں کو برباد کر دیا۔ اب اگر ہوش ٹھکانے آ گئے ہوں تو ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہوں، سائم سے دور رہو۔ وہ اب تمہارا نام بھی نہیں لیتا، تم سے نفرت کرتا ہے۔ زبیریہ نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ تمہاری محبت نے اسے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کیا پتہ تمہاری نفرت اس کے جینے کا آسرا بن جائے۔ زبیریہ نے روتے روتے کال کاٹ دی۔ تو کیا یہ طے ہے کہ اب عمر بھر نہیں ملنا؟ تو پھر یہ عمر بھی کیوں تم سے گر نہیں ملنا؟ فائقہ نے ایک گہری سانس لے کر موبائل رکھا۔ مما، سائم کی آواز پر وہ سن سی ہو گئیں۔ انہیں اندازہ نہیں تھا وہ جاگ رہا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف مڑی۔ وہ ان ہی کو دیکھ رہی تھی۔ جی بیٹا، انہوں نے خود کو سنبھالنے کی صحیح کی۔ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے۔ وہ ابھی جاگا تھا اور جب بھی اس کی آنکھیں کھلتی وہ ماں کو روتے ہی دیکھتا تھا۔ تکلیف؟ فائقہ کا چہرہ کرب سے چیخ گیا۔ ہمیں غور سے دیکھو سائم، ہم نے گلے میں پھندے ڈالے پھانسی گھاٹ پر کھڑے تھے۔ تمہاری ایک کم ہوتی سانس پر ہم 100 بار لٹک جاتے تھے۔ میرے بچے، ہم نے تمہاری سانسوں کو مدھم ہوتے سنا ہے۔ تم ہمارے لیے دوبارہ پیدا ہوئے ہو۔ تم تکلیف کی بات کرتے ہو، ہم نے قیامت جھیلی ہے۔ وہ قیامت اب بھی ان کے لہجے میں برپا تھی۔ تم نے زبیریہ کی خاطر؟ کون زبیریہ؟ سائم نے ٹھنڈے لہجے میں بات کاٹ دی۔ فائقہ نے رک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ میں کسی زبیریہ کو نہیں جانتا اور نہ یہ نام میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں، اس نے کہہ کر منہ موڑ لیا۔
فائقہ سے صائم کو دیکھ ہی رہی تھی، وہ سچ ہی زبیریہ کو بھول چکا تھا، یاد سے بھول جانا چاہیے تھا۔ وقت تھم سا گیا تھا، نہ دن گزرتا تھا، نہ راتیں کٹتی تھیں۔ ایک دن وہ چپکے سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا اپنا کمرہ اس سے پہچاننے سے انکاری تھا، ہر چیز اس سے روٹھی تھی۔ بالکونی میں دھول اڑا رہی تھی، وہ خاموشی سے جھولے پر آ کر بیٹھ جاتی اور سائیں کے گھر کی بالکونی کو دیکھے جاتی۔ ویسے ہی دھول ادھر بھی اڑ رہی تھی، شاید فائقہ گھر آتی ہی نہیں تھی۔ گھر کے کسی فرد کو فرق نہیں پڑتا تھا وہ کہاں رہتی ہے، کیا کھاتی ہے، بیمار ہے یا تندرست۔ وہ لانچ کی کھڑکی کے ناک چپکا کر ان سب کو کھانا کھاتے دیکھتی۔ ایک دن سرمد صاحب کو بھی دیکھا، اس کے پیارے ابو ویل چیئر پر تھے، مگر کھانے کے لیے میز پر آئے تھے۔ جب کھانا کھا کر سب اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے، چپکے سے کچن میں جاتی، مائکرو اوون میں اس کے لیے کھانا رکھا ہوتا، وہ گرم کیے بغیر پلیٹ نکال کر اپنے کمرے میں آ جاتی۔ کبھی کبھی اس کے اندر شدید غصے کی لہر اٹھتی، ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے تو کیا وہ لوگ اسے معاف نہیں کر سکتے؟ اس دن کھانے کی پلیٹ یوں ہی مائکرو اوون میں پڑی رہتی۔ اس دن روشانی نہ جانے کیسے زبیریہ کے پاس آ بیٹھی، کیسی ہو؟ جیسی نظر آتی ہوں ویسی ہوں، وہ جھولے پر بیٹھی اپنی انگلیوں کے ناخن چبا رہی تھی۔ روشانی نے دیکھا اس نے اپنی انگلیاں زخمی کر لی تھیں۔ روشانی نے غور سے زبیریہ کو دیکھا، ڈر گئی۔ بکھرے الجھے بالوں والی بے حد کمزور لڑکی، جس کی آنکھوں کے گرد حلقے اتنے گہرے تھے کہ لگتا براؤن آئی شیڈ سے جان بوجھ کر بنائے گئے ہیں۔ نہ جانے وہ کتنے دنوں سے نہائی بھی نہیں تھی۔ زیبی تم بیمار ہو؟ ہاں مجھے کینسر ہو گیا ہے، اور اللہ کرے مجھے کینسر ہی ہو جائے، سب اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ عجب ہے، بے حس سا لہجہ تھا۔ روشانی اندر تک لرز گئی۔